وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ وقالت اليہود، اور یہودی کہتے ہیں، لیست النصارى، نصارہ یعنی عیسائیوں کے پاس علی شیء، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے اپنے دین کی۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں، لیست الیہود علی شیء، یہودیوں کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ انہوں نے اپنی بنیاد رکھی ہوئی ہے اپنے دین کی۔ وہم یتلون الکتاب، اور یہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ، وہ کہتے ہیں اسی طرح کا بات کہ ان دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی نہ یہودیوں کے پاس کوئی بیس ہے اپنے دین کی اور نہ عیسائیوں کے پاس اپنے دین کی کوئی بیس ہے۔ اللہ کہتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کا ایک اور جو خامی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور سبق ہمیں دینا مقصود ہے مسلمانوں کو کہ اس قسم کے معاملے میں تم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ پیچھے یہ انہوں نے کہا تھا کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا الا من کان ھودا و نصارا، سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات نے کہا ہے کہ یہ ویسے تو کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، لیکن حالت ان کی دیکھو، یہودی عیسائی کو کافر کہتا ہے، عیسائی یہودی کو کافر کہتا ہے، اور مشرک ان دونوں کو کافر کہتا ہے، یہ اس کو کافر کہتے ہیں، اور جنت کا دعویٰ سارے کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی مخالفت میں یہ تینوں گروہ اکٹھے ہیں، حالانکہ آپس میں بھی ان کی نہیں لگتی، ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت ہے اس میں یہ تینوں گروہ اکٹھے ہیں، اور آج بھی اکٹھے ہیں، یاد رکھیے۔ جب معاملہ مسلمانوں کا ہو تو یہ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب معاملہ ان کا آپس کا ہو تو آپس میں ان کی جو لڑائی مار کٹائی ہے وہ تو جاری رہتی ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، یعنی مشرکین مکہ، تو کہتے ہی تھے ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی، لیکن عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے کہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ یہ تو کتاب پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کتاب کا، اور کتاب میں تورات میں بھی لکھا ہوا تھا اور انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود تھی، دونوں کی کتابوں کے اندر موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کتاب کا بھی انکار کر رہے تھے اور آپ کا بھی انکار کر رہے تھے۔ اور اسی بات کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو پکڑا ہے، اور ان کا یہ جو نقص تھا، ان کا جو مسکنسپشن تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ان آیات میں بڑے طریقے سے ظاہر کیا ہے۔ اصل معاملہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیوں یہ کام کر رہے تھے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ قرآن اگلی جب آیت آئے گی تو آپ کو اس میری بیک گراؤنڈ کا بھی سمجھ آ جائے گا۔ اصل میں یہ لوگ جو تھے اللہ پرستی سے بہت دور ہٹ گئے تھے، یہ لفظ اس کو نوٹ کر لیجیے، اللہ پرستی۔ اللہ پرستی کو چھوڑ کر شخصیت پرستی، نسل پرستی
زر پرستی، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ان کے اس کا حصہ بن گئی ہوئی تھیں. اور جب اللہ کا دین یعنی آیا ہے تو ان تمام چیزوں کا ان کو جب خطرہ محسوس ہوا ہے تو یہ اپنے اپنے خول میں جا کے انہوں نے بند ہونا پسند کیا ہے. یہاں چونکہ ذکر یہودیوں کا چل رہا ہے اس لیے اس کے شروع کرنے والے اس سارے کام کے نبیوں کو نگیٹ کرنا، نبیوں کا انکار کرنا، کتابوں کا انکار کرنا، اس میں پہل جو ہے وہ یہودیوں نے کی تھی. یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی آئے تھے ان کے درمیان، ان کا انکار سب سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اپنی ماں کی گود سے کلام کیا تھا اور کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں. اس کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ جو تھے وہ انکار کر چکے تھے اس کا. تو جو اللہ پرستی جو ہے اس سے بہت دور تھے، جس کی وجہ سے یہ اختلاف رونما ان کے پاس ہوا ہے. ورنہ ان کو بالکل پتہ تھا یہ چیز، اور تمام لوگوں کو پتہ رہی ہے کہ اگر ایک نبی آتا ہے اور جب اس کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں تو اگلا نبی آ کے اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ ریوائیو کرتا ہے، اور وہ جو تعلیمات ہوتی ہیں پھر وہ آگے چلتی ہیں جب تک کہ وقت گزرتا ہے، جب تک کہ ان کے اندر کوئی چینجز نہیں آ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں ان کے علم میں تھیں، ان کے نالج میں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. نسل پرستی میں یہودیوں کو دیکھ لیں. یہودی تو کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کے ہم ہیں، اور ہم چونکہ یہودی ہیں نسلاً جو ہیں تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی اس قسم کا پرابلم نہیں، ہمیں کسی اور نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اپنی کتاب ہے، ہمارے پاس وہ کافی ہے. اور یہی بات عیسائی کہتے تھے. عیسائی صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ عیسائی جو تھے وہ یہودیوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر چیز ہمارے پاس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہے، اور تمہاری جو شریعت ہے نا اس پہ عمل کرنے سے تمہیں نہ جنت ملی نہ کچھ ملنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو اللہ پرستی والی، اللہ پرست شخص کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں سمجھنے والی. اللہ پرست شخص کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر چون چراں والا معاملہ کوئی نہیں ہے اس کے لیے. یہ اللہ پرست آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا حکم پڑھ لیتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آ گیا ہے. اس کے بعد آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے، اس کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ہم جب وہ نبی آ جاتا تو ہم اس کا انکار کرتے، کیونکہ اگر پھر ہماری کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا ہوتا، اللہ بتا دیتا ہمیں، تو ہم اس کو بھی مانتے. یہ اللہ پرستی ہے. اللہ کا حکم ماننا ہے چاہے کچھ ہو جائے. لیکن ان لوگوں نے چونکہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں ماننا ہے، اپنی جو ہے وہ نسلی تعصب میں یا اپنی زر پرستی میں یا اپنے نفس کی خواہش میں ہم نے اللہ کا کوئی حکم نہیں ماننا ہے، اس لیے یہ نبیوں کا انکار کرتے چلے آئے. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک کتاب، آپ دیکھیں کتاب جو ہے وہ تو ایک ہی ہے. لوح محفوظ میں جو کتاب ہے اسی سے تورات نکلی ہے، اسی سے انجیل نکلی ہے، اسی سے قرآن نکلا. یہ تمام کتابیں یا صحیفے جو آج تک نازل ہوئے ہیں وہ تمام کتابیں اور صحیفے جو ہیں وہ ایک ہی کتاب سے نکلے ہوئے، اور وہ کتاب لوح محفوظ میں اللہ کے پاس پڑی ہوئی ہے. اسی کتاب سے نکل کر کے ساری چیزیں آئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی ایسا ڈفرنس نہیں رکھا ہے، کیونکہ یہ سارے اپنے آپ کو، یہ بھی نبیوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اختلاف کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، کیونکہ اختلاف تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی سورس ہے ان کا جہاں سے نکل کر آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نکل کے آ رہے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی معاملہ ڈفرینٹ ہو جائے؟ لیکن تم لوگوں نے چونکہ اللہ پرستی کے خلاف جانا ہے، اس لیے تم لوگوں نے یہ اختلاف پیدا کیا ہے. یہی بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب آ جائے، اور تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب آ رہی ہے اس کتاب کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کے اندر ڈفرینسز پیدا نہیں کر رہے. اس لیے فرمایا گیا تھا سمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور کسی قسم کے تفرقے میں تم نہیں پڑنا ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ
مسلمان بھی اسی روح میں بہہ گئے۔ پھر ہم نے بھی اپنے اندر جو ہے وہ مختلف طبقات اور مختلف چیزیں کر کے، حالانکہ کتاب ایک ہے، وہم یتلون الکتاب، وہ بھی ایک کتاب پڑھتے تھے۔ انجیل کو جو ہے نا وہ یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی ان کی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کو مانتے ہیں، اور وہ تو چلو دو کتابیں تھیں کسی طریقے سے، ہمارے پاس تو کتاب بھی ایک ہی ہے۔ اس ایک کتاب کی موجودگی میں بھی ہم نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے، دیکھیں علمی اختلاف ہونا وہ ایک الگ بات ہے، علمی اختلاف ضرور رکھیں، اس کے اندر معاملہ ہوتا ہے، اور جس کی دلیل مضبوط ہے اس کی دلیل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کے پاس اور دلیل ہے تو اس پہ عمل کر لے، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں۔ علمی اختلاف جو ہے وہ تو بہت اچھی چیز ہے، وہ تو علم کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر فرقہ بنانا، کہنا کہ جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ گمراہ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، غلط ہیں، سارا کچھ ہی کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انہوں نے اختلاف کی، یعنی پوری آپ دیکھیں دنیا میں بھی اس اختلاف کو جو ہے نا پھیلایا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کو جو ہدایت کی گئی تھی ان آیات کے ذریعے سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان معاملات میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، دوستی نہیں کرنی ہے لیکن سلوک ٹھیک ہونا چاہیے، ان سے تعصب نہیں کرنا ہے۔ اللہ پرستی کا تقاضا یہ ہے، ان کو دعوت دیں، بار بار ان کو بار بار اپنے دین کی طرف بلائیں، سمجھانے کی کوشش کریں، محتاط ہو کے کریں لیکن ضرور کریں۔ لیکن ہم نے اپنے ودن جو ہے اتنے بڑے ہم نے طبقات اور فرقات کٹھے کر لیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اندر بھی ہمارے ٹوٹ پھوٹ کا ہم شکار ہو گئے، حالانکہ ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے اور ایک اللہ ہے، تو اس میں یہ مختلف قسم کی چیزیں کیسے آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیں، ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہنا شروع کر دیں۔ اختلاف رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رفع دان کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی، جو نہیں کرنا چاہتا وہ بھی ٹھیک ہے، کر رہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے وہ ہمیں ایکسٹریمزم کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ سارے اختلافات، ہاں بنیادی چیزیں جو ہیں یس، اگر کوئی کہے جی کہ میں کتاب کو نہیں مانتا ہوں تو نیچرلی کہے میں رسول کو نہیں مانتا ہوں، پھر تو کوئی اس میں کمپرومائز ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی جو چھوٹے موٹے مسائل بنا کے، اور اسپیشلی چلے مسائل بھی علیحدہ رکھ دیں، ان کو بھی چھوڑ دیں، جو ہم آپس میں ایک تفرقہ پیدا کر دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ان فتووں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی کام یہ کر رہے تھے۔ ابھی یہ جو آیات آئی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نجران سے وفد آیا تھا عیسائیوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبی میں، اور بحث و مباحثہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے۔ یہودیوں نے کہا جی کہ ہم بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور یہودی آ گئے اور ملاقات ان کی ہونی شروع ہوگی، تھوڑی بہت بات چیت ہوتی رہی، اس کے بعد جناب وہ 1 to 1 ہو گئے آپس میں، انہوں نے لڑنا بڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم تو ہو ہی مشرک، تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اس لیے تمہارا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ ادھر ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی تمہارے پاس تم کون سی شریعت لے کے پھر رہے ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام والی، ہم تو نہیں مانتے اس کو، شریعت کو، اس میں کون سی نجات ہے، اس میں تو جنت میں بندہ جا ہی نہیں سکتا، یہ جو تم لے کے پھر رہے ہو۔ تو اس طرح کا معاملہ جو تھا وہ وفد نجران کے، وہ ان آیات کی بیک گراؤنڈ میں بھی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا معاملہ اس طرح کا ان کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، اور یہ ان کی یعنی یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ظاہرہ نجران کے ان کے ساتھ جو ہے وہ مباہلہ کا ایک واقعہ پیش آیا، وہ خیر آج کی اس درس کا حصہ نہیں ہے، چونکہ وقت آئے گا سورہ آل عمران پہ جائیں گے تو ہم پڑھیں گے اس کو۔ تو وہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا معاملہ تھا، حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن ویسے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مسلمانوں کے مخالف ہو کام ہو تو پھر دوست بن جاتے ہیں، اور جب ان کے خلاف ہو تو آپس میں ان کی جو ہے لڑائیاں بہت زیادہ ہیں، اور آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے میں ڈفرینس ہے۔ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ اس طرح کا کام ہم نے آپس میں نہیں کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے۔ جو چیزیں ہیں بڑی متشابہات نہیں ہیں، جو محکمات ہیں وہ قرآن کے اندر بڑی کلیئر ہیں۔ اس نے ہمیں کمزور کیا ہے، مسلمانوں نے مختلف جو فرقوں میں بٹ گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ایک کسی سے علمی رائے سے اختلاف کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے یہ اچھی لگ رہی، عمل کرے، کوئی مسئلہ نہیں، بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگا۔ ان کے جو فرق تھے، ان کا فرق کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جھگڑا کر رہے ہیں،
یعنی دوسرے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے ہیں، کتاب کا جو انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن جو ہے ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی چیزوں پر جو انہوں نے ایک پکھنڈ کھڑا کر رکھا تھا، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، لیکن اس دن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ جب قیامت آئے گی اور یہ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے تو وہاں پر ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے نا معاملات ان کے بڑے مشکل سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہیں پر ٹھیک کر لیں، اور ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس کتاب کو مان لیں۔ یہ اس دنیا میں ان کے جو ڈفرینسز ہیں ان کو ٹھیک کر دے گی۔ آپ دیکھیں اللہ یہاں وہ سلوشن بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ ٹھیک کر دے گی، اس کو ٹھیک کر دے گی، ان کے اختلافات کو اس دنیا کے اندر ٹھیک کر دے گی۔ لیکن وہ چونکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ ابھی تم یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر مر کر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، وہاں اس چیز کا پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ وہاں پر جو ہے وہ پھر ٹائم نہیں ہوگا، وہاں پر بالکل ٹائم نہیں ہوگا، اور وہاں پر جو سزا ہے اس سے تم نہیں بچ سکو گے، کیونکہ یہ تو وقت نہیں ملے گا کہ تم نے عمل کرنا ہے۔ تم نے دنیا میں ہے تو تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے توبہ کرنے کا، عمل کرنے کا، وہاں تو کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کو اپنے تک رکھیں۔ ان اختلافات کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جو اختلاف انہوں نے کریٹ کیا دوسروں پیغمبروں کو نہ مان کے، حالانکہ پیغمبر تو جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہی لڑی کی چیز ہے، اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ تمام ایک ہی لڑی سے ہیں، اس کا سورس ایک ہی ہے۔ اس لیے لیکن جو شریعت چلے گی، جو شریعت مانی جائے گی، وہ اس نبی کی ہوگی جس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، وہ مانی جائے گی۔ سمپل سا ایک رول ہے۔ لیکن یہ چیز وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وجہ میں نے بتا دی ہے کہ خدا پرستی ان کا مسئلہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ شخصیت پرستی تھا، نسل پرستی تھا۔ اس کی بنیاد پر عیسائی ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے عاشق ہوئے تھے، تو وہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو کہہ دیا کہ وہ قربانیاں دے کے وہ چلے گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس معاملے کو، یعنی وہ خالص یہ شخصیت پرستی کا جو ہے نا ایک ہے مظہر ہے بہت بڑا، کہ انہوں نے وہ چیز کی۔ اور یہ نسل پرست تھے، یہودی نسل پرست تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارا معاملہ جو ہے نا سب سے الگ ہے، ہم کسی اور نبی کو باہر سے مان ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نسل سے بعد کا کوئی نبی آ جائے۔ ابھی ان تمام جو اختلافات ہوئے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر چونکہ شخص نے جس نے اختلاف کیا، یہودیوں نے اپنے سینیگوگ بنا لیے، عیسائیوں نے اپنے گرجے بنا لیے، اور جو مشرک تھے، بت پرست تھے، انہوں نے اپنے جو بھی جگہ تھی عبادت کی، جس طرح کعبہ تھا اس کے اندر لا کے بت رکھ دی۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ شرک کی صورت میں نکلا، اور وہ بہت سارے جو ہے وہ عبادت گاہیں جو ہے وہ پیدا ہو گئیں، اور پھر اللہ کے گھر سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو روکنے کے لیے جب ان کا آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوئے تو پھر انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے اللہ کے گھر میں جانے سے روکنا شروع کر دی۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ جو نکلا وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے، اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع کرے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں جو ذکر اللہ کے نام کا کیا جاتا ہے اس سے منع کرے اور اس کی بربادی کے لیے کوشش کرے، خراب کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی آپ دیکھیں باری باری ان کے کارناموں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ بربادی دو طرح کی ہوتی ہے، کتا فزیکلی کسی کو پکڑ کے روک دینا، یا اس کو مسجد کو یا جو بھی جگہ ہے عبادت کی اس کو تباہ و برباد کر دینا۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ اس کی بربادی اس طرح کی، اس کو گرایا تو نہیں تھا کعبہ کو، ویسے تھا، لیکن ان کے اندر بت رکھ دیے لا کے، اور وہاں شرک کی ہماجگاہ اس کو بنا دیا، اور مسلمانوں کو روکنا شروع کر دیا۔ پریکٹیکلی جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کو روکا، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں
صلح حدیبیہ جس میں ہوئی ہے، حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا اور مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے پڑھنے کے لیے انہوں نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اس سے پہلے عیسائی کیا کر چکے تھے؟ ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ کرسچن تھا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کعبہ بنایا، وہ چونکہ یمن کے علاقے میں تھا، وہاں پر اس نے کعبہ بنایا کہ ابھی لوگ عبادت کے لیے، مقصد اس کا صرف ایک تھا کہ چونکہ تجارت کا سارا رخ جو تھا وہ مکہ کی طرف تھا، اس نے کہا اس تجارت کا رخ جو ہے نا وہ یمن کی طرف موڑا جائے، اور اس نے تمام وہاں ایک کعبہ کریٹ کیا۔ ابھی ظاہر ہے وہاں کون جاتا ہے؟ ایک کعبہ جو ہے وہ پتہ نہیں کب سے بنا ہوا ہے، ایک مسجد بنی ہوئی ہے، ایک مرکز بنا ہوا ہے، سارے اس مرکز کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ جی میں اس پہ چڑھائی کرتا ہوں اور اس کو تباہ و برباد کرتا ہوں۔ ابھی کرسچین تھا، اس کو اس کی جو ہے وہ اس کے پیچھے پوری سلطنت روم کھڑی تھی، حبشہ کھڑا تھا، حبشہ کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس کا یہ نمائندہ تھا ادھر، اور اس نے کہا کہ اس کعبے کو یا اس مسجد کو تباہ و برباد کرو تاکہ لوگ ادھر جانا بند کر دیں اور ہماری طرف جو ہے نا وہ آنا شروع کر دیں۔ ابھی یہ عیسائیوں کا کریکٹر تھا۔ یہودی بھی اس سے کسی پیچھے نہیں رہے، بلکہ یہودی تو اس وقت مدینہ کے اندر بھی یہ کام کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ چیزیں پیدا کر کے، شکوک و شبہات پیدا کر کے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ اللہ کے دین سے پھر جائیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مختلف قسم کے سوال گاڑ گاڑ کے مسلمانوں کو دیتے تھے کہ جا کے اپنے نبی سے پوچھو، تاکہ کس طریقے سے، اور اس سے بھی خطرناک کھیل انہوں نے کھیلا تھا۔ انہوں نے کچھ بندے اپنے لانچ کیے مدینہ کے اندر اور ان کو کہا کہ تم جاؤ، صبح جا کے تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہادت دے دو، اور شام کو پھر کافروں کے واپس آ جانا۔ ابھی ایک دو دن جب ایسا ہوا تو مسلمان بیچارے بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ادھر کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ایسے ہی ہے، یہ سارا ڈھونگ ہی ہے، ادھر کوئی دین نہیں ہے، اگر دین ہوتا تو ہم شام کو کافر تو نہ ہو جاتے۔ یعنی اتنی خطرناک۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ دین برباد ہو جاتا۔ مسجد جو جگہ ہے، جو مین چیز ہے جہاں اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، اگر وہ خالی ہو جائے تو وہ برباد ہی ہوگی بیسیکلی، تو چاہے وہ کھڑی رہے بلڈنگ، اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ جب اللہ کا نام لینا ہے اس میں بند ہو گیا۔ تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے اس میں ان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو برباد کیا جائے، اس کو خراب کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تینوں جو قومیں ہیں اس وقت موجود تھیں، اور آج بھی ان کا کام یہی ہے۔ طریقہ واردات مختلف ہو گیا ہے۔ ابھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں ایجاد کی ہیں، انٹرنیٹ ہے، باقی آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں 24 گھنٹے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک منٹ کے لیے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے اپنے کام کے اوپر۔ کوئی بھی آپ کام کرنے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنے نہیں دیتا ہے۔ ابھی ایک نیا طریقہ بن گیا۔ آپ کی مسجد میں دیکھیں، آپ کے 384 قسم تو ادھر اپارٹمنٹس ہیں، مسجد میں کیا تعداد ہوتی ہے ادھر نماز کے لیے؟ یہ بھی بیسیکلی ہے کہ ایک طریقہ بن گیا مسجدوں سے منع کرنے کا، کہ لوگوں کو ایسے انگیج کر دو، ان کو اپنی جو روزمرہ کی جو کمائی ہے اس کے اندر انگیج کر دو، ان کے ذہن کو منتشر کر دو، ان کے اندر ڈاؤٹس پیدا کر دو، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کر دو، چاہے کسی طریقے سے بھی کر دو، اس طریقے سے کرو کہ جی بالکل جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ دور ہو جائیں اس سے، نماز سے۔ یہ بھی اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرنے والی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اسی ضمن میں آتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے، پھر جو میں نے پہلے اپنے اختلافات کی بات کی ہے، اس سے بھی وہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے ہمارا کہ جی لوگوں میں آپ چھوٹے مسائل کو لے کر اتنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اتنا ڈاؤٹ کریٹ کر دیتے لوگوں کے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا پڑھے لکھے، وہ کہتا ہے یار کس کی بات سنیں، کس کو مانیں، یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، چونکہ نئے بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ مسئلہ کون سے مسئلے کی بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو وہ تو ذرا گھبرا جاتا ہے کہ یار ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کو دعوت دیں، اس کو بیسک سمپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، بڑی چیزوں کی طرف دعوت دیں، پہلے اس کو ایمان کی طرف دعوت دیں، نماز کی طرف دعوت دیں، اور باقی چیزوں کی طرف دعوت دیں جو پلرز ہیں اسلام کے، بجائے اس کے کہ اس کو آپ فقہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر
اور اس کو جو ہے وہ بدل کر دیں اس سے، یہ بھی ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے ہمارے اس میں مسجد کے اندر آنے میں، کہ لوگوں کو ہم ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ بدل کر دیتے ہیں۔ پھر ہماری نئی نسل ہے، پوری نئی نسل کے ساتھ ہم نہ ٹائم گزارتے ہیں، نہ ان کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، نہ قرآن ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کبھی ڈسکس نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی اس چیز کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں پوری طریقے سے، کہ ہم جو ہے ذمہ داری کو سے فارغ نہیں ہو سکتے، ہم جو ہے نا اپنا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے نا یہ چیز کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں جس سے اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کو ویران کیا جائے اور ان کے اندر لوگ کم آئیں، اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اور ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ آئیں مسجدوں کے اندر لیکن ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف ساتھ لیے ہوئے آئیں۔ یہ لوگ جو ہیں ان کو کبھی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے کہ جی بغیر اس کے معاملات کے جو ہے نا وہ اللہ کے گھروں میں تشریف لائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، جو ایسے کام کریں گے جو اللہ کے گھروں میں کسی بھی طریقے سے لوگوں کو آنے سے، ذہنی خلفشار کے ذریعے سے، یا مسجد میں خرابی پیدا کرنے کی وجہ سے، یا اس کے اندر کسی اور وجہ سے، جو بھی بندہ رکاوٹ بنے گا کسی بھی طریقے سے، وہ کسی فرقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جو بھی رکاوٹ بنے گا، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں ان آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اختلافی معاملات ہیں ان کو سائڈ پہ چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے بات کریں، اور جو اس دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے اتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر مذہب کے، بغیر چیز کے، بغیر یعنی لوگ جو ہے وہ دہریے ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مذہب کو چھوڑو، یہ تو ایسے ہی جو ہے نا خام خواہ ایک پکھنڈ بنا ہوا ہے، ہر مولوی نے اپنا اپنا ایک علیحدہ جو ہے نا وہ کھانچہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور ایسے کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایٹیچیوڈز کی وجہ سے ہے کہ ہم بنیادی چیزوں کی طرف دعوت دیں اور لوگوں کو مائل کریں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی طرف آئیں۔ ہمارے اختلافات اس راہ میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ علمی اختلاف جو ہے وہ علمی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہی اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن اگر علمی لوگ جو ہیں ان اختلافات کو لے کر لوگوں کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے تو پھر معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ پھر ہم اسی کیٹیگری میں، یہود و نصارہ والی کیٹیگری میں نہ چلے جائیں کہ وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار چلے، اپنی نفس پرستی چلے، اپنا سب کچھ چلے، اور اللہ پرستی کا ہمیں کیا پرواہ ہے، جائے جہاں بھی جانتی۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے اندر جو ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں، اور اس کا سارے جو انوینٹر ہیں، اس چیزوں کو شروع کرنے والے، اختلافات کو جو ہے نا وہ یہودیوں کہا گیا، کیونکہ زیادہ اختلاف جو شروع ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کے، نبیوں کے انکار سے شروع ہوا کہ اس خطاب کو، اس چیز کو مانا نہیں گیا جو سٹینڈرڈ اللہ نے اس دنیا کے لیے رکھا تھا، اور اس کو نہیں مانا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چیزوں پر ان کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔